تو اب یہاں پر دیکھیے وَيَجِبُ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ لِصِيَامِ الْفَرْضِ وَأَمَّا النَّفْلُ فَيَجُوزُ بِنِيَّةٍ مِّنَ النَّهَارِ، رہا نفلی روزہ تو اس کی نیت دن میں بھی کی جا سکتی ہے، اس کی نیت دن میں بھی کی جا سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے صبح 8-9 بجے تک کچھ کھایا ہوا نہیں تھا، نہ اس نے کوئی ایسا کام کیا تھا جو کہ روزے کو توڑ دینے والا ہوتا ہے۔ اب 8-9 بجے یا 10 بجے اس نے سوچا کہ بھئی کچھ کھایا تو میں نے ہے نہیں، میں آج مغرب تک روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ تو نفلی روزہ اس طرح بھی رکھا جا سکتا ہے۔ نفلی روزے کے لیے سحری کرنا ضروری نہیں ہے، نفلی روزے کے لیے اور فرضی کے لیے بھی سحری کرنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ وہ مستحب ہے اور سنت ہے۔ تو وَأَمَّا النَّفْلُ فَيَجُوزُ بِنِيَّةٍ مِّنَ النَّهَارِ، دن بھر کسی بھی وقت روزہ نفلی روزے کی نیت جو ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ یہ تب ہے کہ جب انسان نے روزے کا وقت شروع ہو جانے کے بعد کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو کہ روزے کو توڑنے والا ہے۔ ایک بندے نے 8 بجے جو ہے وہ دبا کر ناشتہ کیا اور 10 بجے کہتا ہے کہ اب میں کیا کرتا ہوں، روزے کی نیت کرتا ہوں، تو یہ روزے کی نیت درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَمَّا النَّفْلُ فَيَجُوزُ بِنِيَّةٍ مِّن النَّهَارِ، اب آگے جو ہے وہ مصنف ذکر کریں گے 7 طرح کے لوگ جن کے ساتھ خاص احکام کا تعلق ہے، روزے کے خاص احکام کا تعلق ہے۔ وَالْمَرِيضُ الَّذِي يَتَضَرَّرُ بِالصَّوْمِ، وَالْمَرِيضُ الَّذِي يَتَضَرَّرُ بِالصَّوْمِ، وہ مریض کہ جس کو روزے سے نقصان کا اندیشہ ہو، وہ مریض کہ جس کو روزے سے نقصان کا اندیشہ ہو۔ نقصان 2 طرح کا ہو سکتا ہے، نمبر 1 ہاں بارک اللہ فیک، نمبر 2 بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، زادک اللہ علما وعملا، ماشاء اللہ۔ دیکھیں یہ بھائی کتاب و طہارہ میں تھے نا، احمد بھائی، تو ان کو یاد ہے یہ بات ہم نے کتاب و طہارہ میں کی تھی، جب ہم نے بات کی تھی تیمم کی، تب ہم نے بات کی تھی کہ وہ مرض 2 طرح کا ہو سکتا ہے۔ مرض وہ جو نقصان پہنچائے، نمبر 1 وہ بیماری کو بڑھا سکتا ہو، اور نمبر 2 بیماری کے درست ہونے میں یا زخم کے درست ہونے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ ایک زخم ہے، اگر اس کو دھوؤں گا زخم بڑھ جائے گا، یا ایک زخم ہے یا کوئی پھوڑا ہے یا کوئی اور چیز ہے، اگر میں اس کو دھوؤں گا تو یہ بڑھے گا تو نہیں، لیکن یہ دیر سے ٹھیک ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، تو والمریض الذی یتضرر بالصوم، وہ مریض کہ جس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، والمسافر، اور مسافر، لہما الفطر، ان دونوں کے لیے روزے کو ترک کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ لہما الفطر، ان دونوں کے لیے روزے کو چھوڑنا جائز ہے، یعنی کہ ان دونوں پر روزہ جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا۔ اور لہما الفطر والصیام، یعنی کہ لہما الفطر والصیام، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے دونوں چیزیں جائز ہیں۔ لہما الفطر والصیام، یہ روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں اور روزہ رکھ بھی سکتے ہیں۔ مسافر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے سفر میں مشقت بھی ہو، یعنی کہ اگر ایک مسافر وہ روزہ رکھ سکتا ہے بغیر مشقت کے، تو کیا اس کے لیے سفر کی حالت میں روزے کو چھوڑنے کی رخصت موجود ہے یا نہیں؟ موجود ہے۔ مسافر اگر وہ ایسا مسافر ہے جو نماز کو قصر کر سکتا ہے، مسافت قصر پر وہ موجود ہے، تو ہم مسافر کے معاملے میں یہ بات نہیں کہتے کہ وہ اگر اس کے لیے روزہ رکھنے میں مشقت ہو تب وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے، نہیں۔
شریعت نے اس چیز کو سفر کے ساتھ جوڑا ہے، مشقت کے ساتھ نہیں جوڑا۔ لیکن مریض کے معاملے میں وہ مریض کہ جس کو اس کے مرض سے ضرر کا اندیشہ ہو، اس کے لیے جو ہے وہ فطر جائز ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اس کے لیے دونوں چیزیں جائز ہیں، لہما الفطر والصیام۔ والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء، اور حیض والی خواتین اور نفاس والی خواتین۔ نفاس، عمر بھائی کیا ہوتا ہے نفاس؟ کس کے بعد؟ ڈیلیوری کے بعد، بارک اللہ فیک۔ تو والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام، ان دونوں پر روزہ کیا ہے؟ کیا ہے ان دونوں پر روزہ؟ حرام ہے، یعنی کہ ان دونوں پر روزہ واجب نہیں ہے بلکہ ان دونوں پر حرام ہے۔ وعلیہما القضاء، اور یہ دونوں کیا کریں گی؟ یہ دونوں اس روزے کی قضا دیں گی۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ جتنے دن بھی ان کے جتنے روزے رہ جائیں گے ان روزوں کی تعداد کو بعد میں مکمل کریں گے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ نمبر 1 مریض، اور نمبر 2 مسافر، نمبر 3 حائض، نمبر 4 نفساء، نفاس والی خواتین۔ 5ویں اور 6ٹھی ہے جی الحامل والمرضع، حاملہ عورت اور المرضع دودھ پلانے والی۔ الحامل والمرضع، حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی۔ اذا خافتا على ولديهما افطرتا وقضاتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا، اگر ان دونوں کو اپنے بچے پر خوف ہو، اپنے بچے پر خوف ہو، کیا مطلب؟ ایک خاتون ہے جو کہ حاملہ ہے، یا ایک خاتون ہے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ یہ حامل اور مرضع جو ہے نا، اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، بچے کو، وہ بچہ اگر حاملہ ہے تو حاملہ کے کیس میں وہ بچہ جس کو ہم جنین کہتے ہیں جو پیٹ کے اندر موجود ہے، اور اگر مرضعہ ہے یعنی کہ دودھ پلانے والی ہے تو وہ بچہ جو دودھ پینے والا ہے۔ اگر عورت روزہ رکھتی ہے تو اندیشہ ہے کہ بچے کو نقصان ہوگا، یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر حاملہ عورت یا مرضعہ روزہ رکھتی ہے تو خود اس کو نقصان کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں کو نقصان کا اندیشہ ہے، دونوں کے بارے میں ڈر ہے کہ دونوں کو نقصان ہوگا۔ یہ 3 احوال بنتے ہیں۔ کون سے 3 احوال بنتے ہیں احمد؟ نمبر 1 دوسرا صرف خود کو نقصان کا اندیشہ ہو، اور تیسرا دونوں کو نقصان کا اندیشہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ 3 صورتیں بنتی ہیں۔ تو یہاں پر شیخ نے جو صورت ذکر کی ہے وہ دیکھیں، والحائض والنفساء يحرم نہیں، والحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما افطرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا، وہ عورت جو حاملہ ہو یا دودھ پلانے والی ہو، اگر ان کو اپنی اولاد پر ڈر ہو، اگر اپنے بچے کے بارے میں نقصان کا اندیشہ ہو تو یہ کیا کریں گی؟ نمبر 1 افطرتا، روزہ ان کے لیے چھوڑنا جائز ہے، روزہ ان کے لیے چھوڑنا جائز ہے۔ وقضتا، اور یہ اس روزے کی کیا کریں گی؟ قضا دیں گی، اس روزے کی قضا دیں گی۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے وَأَطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گی، ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی۔ یہ اس کیس میں ہے کہ جب روزہ چھوڑنے کا جو سبب ہے وہ بچے کو نقصان کا اندیشہ ہے، بچے کو نقصان کا اندیشہ ہے، تو روزہ چھوڑنا ان کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے، اور اس روزے کی یہ قضا دیں گی، اور قضا دینے کے علاوہ کیا کریں گی؟ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ لیکن اگر وہ صورت ہو کہ جس میں ہم نے کہا کہ بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے بلکہ دودھ پلانے والی خاتون کو یا حاملہ خاتون کو خود نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس صورت میں یہ کیا کریں گی؟ اور شیخ نے اس صورت کو یہاں پر ذکر کیوں نہیں کیا؟
کیونکہ وہ مریض کے حکم میں ہے، اور مریض کا حکم پہلے ذکر ہو گیا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ تو ایک خاتون جس کو روزہ رکھنے میں اس بات کا اندیشہ تھا کہ میں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں، اگر میں روزہ رکھوں گی تو مجھے نقصان ہوگا، اب اس نے روزہ چھوڑ دیا، جنید بھائی وہ کیا کرے گی؟ ہاں عمر کیا کرے گی وہ خاتون؟ صرف قضا کرے گی، کھانا بھی کھلائے گی ہر دن نہیں، اور اگر بچے کو اندیشہ ہوتا نقصان کا تو پھر وہ کیا کرتی؟ قضا بھی دینی تھی اور ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا تھا۔ اور اگر دونوں کو نقصان کا اندیشہ ہے تب بھی ایسا ہی ہے، اگر بچے اور ماں دونوں کو نقصان کا اندیشہ تھا، روزے چھوڑ دیے، تو ہر روزے کی قضا بھی ہوگی اور ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہوگا۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ اچھا، یہ جو مسکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے نا، مسکین کو جو کھانا کھلانا ہے، اس میں اگر تو گندم دی جائے، اگر تو گندم دی جائے تو اس کی مقدار ہے ایک مد۔ ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ ایک مد اتنا ہوتا ہے جتنا آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کے مختلف اندازے جو ہے وہ اہل علم نے لگائے ہیں، اور اگر گندم کے علاوہ کوئی اور چیز آپ نے دینی ہے تو اس کا ہے نصف سا، آدھا سا، اور ایک سا جو ہے وہ 4 مد کے برابر ہوتا ہے۔ ایک سا جو ہے وہ 4 مد کے برابر ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ مثال کے طور پہ آٹا ہے، اگر آپ 4 مرتبہ ایسے دونوں ہاتھوں کو بھر کر نکالیں اس سے، تو یہ آپ نے کتنا آٹا نکال دیا؟ ایک سا، یعنی کہ 4 مد آپ نے نکال دی۔ تو اگر تو یہ جو ایک مسکین کو ایک دن کا کھانا دینا ہے، ایک دن کا راشن جو ہے وہ دینا ہے، اگر تو آپ یہ گندم کی صورت میں نکال رہے ہیں، آٹے کی صورت میں، تو کتنا نکالیں گے؟ 1 مد، ٹھیک ہے؟ اور اگر جو ہے وہ چاول دے رہے ہیں یا کوئی اور اناج دے رہے ہیں تو پھر اس صورت میں کتنا ہوگا؟ 2 مد، یعنی کہ نصف سا، ٹھیک ہے؟ یہ جتنا بھی کفارات کے باب میں جہاں پر بھی آتا ہے نا مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس میں یہی قاعدہ ہے کہ اگر گندم نکالی جائے تو اس میں 1 مد، اور اگر گندم کے علاوہ کچھ نکالا جائے تو نصف سا۔ 7واں ہے والعاجز عن الصوم لکبر او مرض لا یرجى برؤه، وہ شخص جو کہ روزہ رکھنے سے بالکل عاجز ہے، یا تو بڑھاپے کی وجہ سے یا ایسے مرض کی وجہ سے کہ لا یرجى برؤه، کہ جس سے شفا یابی کی توقع نہیں ہے، عادتاً جس سے شفا یابی کی توقع نہیں ہے، ایسا عاجز شخص جو کہ روزے سے عاجز ہے، اس میں اور پچھلے والے مریض میں کیا فرق ہے جس کا تذکرہ پہلے ہوا ہے؟ اس صورت کو الگ سے ذکر کیا نا، بارک اللہ فیک، یعنی کہ وہ ایسا مرض ہے کہ جس میں یہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہاں پر اس عاجز شخص کی بات ہے کہ جو یا تو بڑھاپے کا شکار ہے، ایسا بڑھاپا ہے کہ جس میں روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، یا وہ ایسے مرض کا شکار ہے کہ جس سے درست ہونے کی کوئی امید اور توقع نہیں ہے، تو لا یرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسکینا، یہ کیا کریں گے؟ یہ ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، ان کے لیے قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ قضا کس وقت کریں گے؟ قضا کس طرح کریں گے؟ یہ ایک ایسے مرض میں شخص مبتلا ہے کہ جس کے درست ہونے کی توقع نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ومن افطر فعلیہ القضاء فقط، اب جو ہے وہ ذکر ہوگا ان چیزوں کا جو کہ مفطرات الصوم ہیں، یا جن کو مفسدات الصوم بھی کہا جاتا ہے، مفطرات، وہ چیزیں جو کہ روزے کو توڑ دینے والی ہیں، وہ چیزیں جو کہ روزے کو توڑ دینے والی ہیں۔ ومن افطر فعلیہ القضاء فقط اذا كان فطره باکل او بشرب او قیء عمدا او حجامۃ او امناء بمباشرۃ، اب جو شخص روزہ رکھنے کے بعد روزے کو توڑ دیتا ہے، اب اس کی بات ہو رہی ہے۔ ومن افطر یعنی کہ ایک شخص نے روزہ رکھا اور روزہ ترک کر دیا، تو اس کے ذمہ صرف اس روزے کی قضا ہوگی، لیکن کب؟ اذا کان فطره باکل، اگر اس کا روزے کو توڑ دینا یا تو کھانے کے ذریعے ہو، او بشرب، یا کچھ پینے کے ذریعے ہو، او قیء عمدا، یا جان بوجھ کے الٹی کرنے کے ذریعے ہو،
او حجامت، یا حجامہ کروانے کی وجہ سے ہو، او امناء بمباشرت، یا منی کے نکال دینے کی وجہ سے ہو، منی کے نکال دینے کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر منی کو نکال دینے سے مراد تعلق قائم کرنا نہیں ہے، تعلق قائم کرنے کے نتیجے میں اگر منی نکلی ہے تو اس کا حکم آگے الگ سے آ رہا ہے۔ یہ وہ منی کا نکل جانا ہے کہ جو تعلق قائم نہیں کیا، لیکن یا تو بیوی کے قریب ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے یا کسی اور ذریعے کو استعمال کر کے اس نے جو ہے وہ اپنے اندر سے منی جو ہے وہ نکال دی۔ ان تمام صورتوں میں یہ 5 چیزیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 کسی چیز کو کھا لینا، نمبر 2 کچھ پی لینا، نمبر 3 جان بوجھ کے الٹی کرنا، نمبر 4 حجامہ، نمبر 5 امناء بمباشرت۔ ان تمام چیزوں کی صورت میں اگر کوئی شخص اپنا روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے ذمہ صرف قضا ہے، اس کے ذمہ صرف قضا ہے۔ یہاں پر الٹی کے ساتھ عمدن کی شرط لگائی ہے، الٹی کے ساتھ عمدن کی شرط لگائی ہے۔ اگر ایک انسان جان بوجھ کے الٹی نہیں کرتا لیکن اس پر جو ہے وہ الٹی غالب آ گئی اور اس کو الٹی آ گئی تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ جو حجامہ ہے، حجامہ یہ اس کو بعض مسائل ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں مفردات، مفردات المذہب، یعنی کہ چونکہ یہ کتاب حنابلہ کی ہے تو بعض ایسے معاملات ہیں کہ جن میں حنابلہ کا موقف باقی تینوں مذاہب سے جدا ہے۔ بعض ایسے مسائل ہیں کہ جن میں حنابلہ کا موقف باقی تینوں مذاہب سے کیا ہے؟ جدا ہے۔ تو ایسے مسائل کو کہا جاتا ہے مفردات المذہب، مفردات المذہب، یعنی کہ یہ مذہب کا انفراد ہے، یہ ان کی اکیلوں کی رائے ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر معاملات میں، کہ جو مفردات ہوتے ہیں وہ دلیل کے اعتبار سے زیادہ قوی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو حجامے سے روزے کا ٹوٹ جانا ہے یہ مفردات المذہب میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں پر چونکہ زیادہ تر احناف ہیں تو احناف کے ہاں حجامے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کسی جگہ پر جو ہے وہ مسئلہ کھڑا کر دیں کہ نہیں ہم نے پڑھا تھا کہ حجامے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو چونکہ کسی علاقے کے اندر جو فقہی مذہب رائج ہوتا ہے اور لوگ عام طور پر لوگ اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے ہیں تو اس کی رعایت بھی کرنی چاہیے، لوگوں کو تشویش میں ڈالنا نہیں چاہیے، لوگوں کو تشویش میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ لوگ ایک چیز پر عمل پیرا ہیں تو ان کو خام خواہ تشویش میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ لیکن حنابلہ کے ہاں اور زیادہ بظاہر درست بات بھی یہی معلوم ہوتی ہے دلائل کے اعتبار سے کہ حجامے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ الا من افطر بجماع، الا من افطر بجماع فانه يقضي ويعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام 60 مسكينا۔ بس اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ کل یہیں سے آگے پڑھیں گے کیونکہ وقت ہو گیا ہے۔ اب یہ 5 صورتیں اوپر ذکر ہوئیں، یہ تو آپ کو بتا دیا کہ اگر اس طرح روزہ ٹوٹے گا تو توڑنے والے کے ذمہ صرف قضا ہے۔ لیکن الا من افطر بجماع، اگر کسی بندے نے جماع کے ذریعے روزہ توڑ دیا اور اس نے روزہ صرف کچھ کھا پی کر نہیں توڑا بلکہ اس نے روزے میں جماع کر لیا تو فإنه يقضي، نمبر 1 وہ اس روزے کی قضا بھی دے گا، وَيَعْتِقُ رَقَبَةً، یا وَيُعْتِقُ رَقَبَةً، اور وہ ایک گردن بھی آزاد کرے گا، یعنی کہ ایک غلام بھی اس کو آزاد کرنا ہوگا۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ، اگر کوئی غلام نہ ملے گا تو فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 مہینوں کے مستقل روزے رکھنے پڑیں گے، 2 مہینوں کے مستقل روزے رکھنے پڑیں گے، درمیان میں روزہ چھوڑ نہیں سکتے، اگر چھوڑیں گے تو دوبارہ نئے سرے سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھے کوئی، فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اور اطعام کا وہی قاعدہ ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، اگر گندم ہے تو کتنا؟ 1 مد، اور اگر گندم کے علاوہ کسی چیز سے ہے تو 2 مد، یعنی کہ نصف سا، ٹھیک ہے۔ تو ان 5 چیزوں کے ذریعے اگر روزہ ٹوٹا ہے تو صرف قضا ہے،
لیکن اگر روزہ توڑا ہے جماع کے ذریعے تو پھر اس صورت میں یا نہیں، سب سے پہلے کیا ہے، یا تو گردن کو آزاد کرے گا، یہ ترتیب کے ساتھ ہے یہ کفارہ۔ اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھے گا۔ اگر اس کی استطاعت اس میں ہے نہیں تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا جو ہے وہ کھلائے گا۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی سب کو؟ اچھا، یہاں پر اس خاتون کا کیا حکم ہے جس خاتون کے ساتھ اس نے جماع کیا ہے؟ اس کی بات انشاءاللہ ہم کل یہاں سے پڑھیں، یہ مسئلہ دوبارہ انشاءاللہ بات کریں گے، اور کل یہ بات کریں گے کہ کیا یہ جو کفارہ ہے، یہ جو کفارہ ہے، کیا یہ صرف مرد کے ذمہ ہے یا یہ عورت کے ذمہ بھی ہے؟ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔